میں جمال خشوگی ہوں۔ جی، جمال خشوگی، عرب کے مشہور و بے باک صحافی، حکومت کی غلط پالیسیوں پر تبصرہ کرنے والا لیڈر صحافی ہوں۔ میری پیدائش 1958 کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ میں نے اپنی تعلیم سعودی عرب میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کے انڈیا یونیورسٹی میں چلا گیا اور وہاں سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کی۔ بطور صحافی 1980 سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ابتدائی صحافت سے ہی میں بے باکی و حق گوئی کا علم بردار رہا۔ کبھی صحافت کے اصولوں سے سمجھوتہ نہیں کیا، کبھی صحافت کو داغدار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں چاہتا تو بہت سارے مواقع تھے جہاں صحافت کو رسوا کر سکتا تھا، لیکن میرے ضمیر نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا۔ میں نے حق کو حق لکھا اور باطل کو باطل کہا۔ یہی میری خوبی تھی جس کی وجہ سے دنیا صحافت میں مجھے اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل تھا۔ ہاں، میں وہی خشوگی ہوں جو عرب نیوز کا نائب مدیر بھی رہا، جس نے الوطن اخبار کے ایڈیٹر کا عہدہ بھی سنبھالا۔ میں مرنے سے قبل امریکہ کے مشہور اخبار واشنگٹن پوسٹ کا قلم نگار تھا۔ میرا خاندان بااثر و رسوخ شخصیتوں پر مشتمل تھا۔ میرے دادا محمد خشوگی سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کے ذاتی طبیب تھے۔ میرے چچا عدنان خشوگی عرب کے مشہور اسلحہ تاجر تھے۔ ہم وہی جمال خشوگی ہوں جس نے سوویت یونین کی رپورٹنگ کی، جس نے اسامہ بن لادن سے بارہا انٹرویو کیا۔ میں نے ہمیشہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی، کسی سے مرعوب نہیں ہوا، کسی سے دبا نہیں، کبھی جھکا نہیں، بکا نہیں، بلکہ محاذ پر ڈٹا رہا، حق لکھتا رہا، حق عوام تک پہنچاتا رہا۔ اسی حق لکھنے کے پاداش میں عتاب کا شکار ہوا۔ میں نے سعودی عرب میں ڈونلڈ ٹرمپ کے والہانہ استقبال پر انگلی اٹھائی، ولی عہد محمد بن سلمان کے ذریعے کیے گئے اسلام مخالف کاموں پر طنز کیا، سعودی عرب کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کیا۔ میں وہی خشوگی ہوں جو خطرے کو بھانپ گیا تھا، اپنے حق بولنے کے جرم میں کہیں پابند سلاسل نہ کر دیا جاؤں، اس لیے ملک سے 2017 میں امریکہ شفٹ ہو گیا تھا۔ واقعی اگر میں سعودی میں رہتا تو شاید 2017 میں ہی ٹھکانے لگا دیا گیا ہو، شیخ عہدہ اور ایاز القرنی کی طرح زندان میں دھکیل دیا جاتا، لیکن میں نے خاموشی سے خود ساختہ طور پر جلاوطنی اختیار کر لی اور انتہائی بے باکی سے سعودی عرب کی غلط پالیسیوں پر نکتہ چینی کرتا رہا۔ انہیں باور کراتا رہا کہ آج جو سعودی کر رہا ہے وہ سعودی روایات کے خلاف ہے۔ ہاں، میں وہی خشوگی ہوں جس نے لکھا تھا، میں نے اپنا گھر، اپنی فیملی، اپنا کام سب چھوڑا اور میں اپنی آواز بلند کر رہا ہوں۔ اس کے برخلاف کام کرنا ان لوگوں کے ساتھ غداری ہوگی جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں بول سکتا ہوں جبکہ بہت سے لوگ بول بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ ہم سعودی اس سے بہتر کے حقدار ہیں، لیکن حق بولنے کی سزا دیگر معززین کی طرح مجھے بھی ملی۔ وہ مجھے پابند سلاسل تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن قتل ضرور کر سکتے تھے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ میری شادی ترکش خاتون سے واشنگٹن میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن سعودی انتظامیہ نے مجھے ترکی سازشاً بلایا۔ میرے تمام دستاویزات صحیح ہونے کے باوجود دوبارہ مجھے طلب کیا، اور 2 اکتوبر 2018 کو وہ سیاہ دن بھی آ گیا جب میں اپنے ہونے والی اہلیہ کے ہمراہ استنبول میں سعودی قونصلیٹ گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ میری ہونے والی اہلیہ تقریباً 11 گھنٹے تک قونصلیٹ کے باہر منتظر رہی کہ میں آؤں گا، لیکن میں وہاں سے کہیں اور چلا گیا تھا۔ کیسے آتا؟ وہ سعودی قونصلیٹ نہیں تھا بلکہ ایک سلیٹر ہاؤس تھا، جہاں انسانی شکل میں درندے موجود تھے، جہاں مجھے ٹھکانے لگانے کے لیے کئی افراد باضابطہ بلوائے گئے تھے۔ وہ آری اور ہڈیاں کاٹنے والی مشینوں کے ساتھ آئے تھے، مجھے میری حق گوئی کی سزا دینے آئے تھے۔ میں اکیلا نہتھا ان کے ہتھے چڑھ گیا۔
پھر شریر بدن کا خوبصورت انسان بوریوں میں وہاں سے نکلا۔ میرے قتل کے بعد میرا لہو چیخ اٹھا، دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سعودی عرب سے لے کر امریکہ تک، ترکی سے لے کر ہندوستان تک، چین سے لے کر افغانستان تک، اس دن پوری دنیا کی میڈیا میں موضوع بحث تھا۔ ہر کوئی میرے قتل کے خلاف تھا، ہر کوئی سعودی عرب پر انگلی اٹھا رہا تھا کہ وہاں مجھے قتل کیا گیا ہے۔ لیکن پہلے میرے قتل سے سعودی سفارت خانہ کی انتظامیہ انکار کرتی رہی، میری گمشدگی کا ڈھنڈورا پیٹتی رہی کہ مجھے قتل نہیں کیا گیا ہے، میں غائب کر دیا گیا ہوں۔ دونوں ملک آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے رہے۔ قتل کے الزام سے خود کو بری ذمہ قرار دینے کے لیے کعبہ کے امام کا استعمال کیا گیا۔ امام کعبہ کو غلط اطلاعات فراہم کی گئی، ان کی زبان سے خود کے بے قصور ہونے کا اعلان کرایا گیا۔ کاش امام کعبہ ان کے جھانسے میں نہ آتے، کاش وہ معتبر اور آزاد ذرائع کا استعمال کرتے کہ اپنی اچھی شبیہ بگاڑنے کا موقع لوگوں کو نہ دیتے۔ کاش وہ دنیا کی عظیم و بابرکت جگہ سے سازش کا شکار ہو کر سعودی عرب کی بے گناہی کا قصیدہ نہ پڑھتے۔ اب جب کہ معلوم پڑ گیا ہے کہ مجھے کس نے قتل کروایا ہے، امام حرم کے پاس ایک ضروری موقع ہے کہ وہ اولو العزمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیں، میرا قاتل کون ہے۔ اگر امام حرم اپنے سابقہ بیان کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں، اگر دیگر ائمہ حق کی طرح حق کہنا چاہتے ہیں تو اب بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی شخصیت بڑی ہے، پوری دنیا کے مسلمان ان پر دیوانہ وار فریفتہ ہیں۔ بصورت دیگر ان کی اہمیت حق پسندوں کے نزدیک کم ہو سکتی ہے۔ خیر، میں تو اب اس فانی دنیا میں نہیں رہا، اپنے حق بولنے کی سزا پایا، لیکن میں حق بولنے والے صحافیوں کا رہنما ہوں۔ دیگر صحافی سعودی عرب سے نالہ ہیں، وہ دباؤ میں نہ آئیں بلکہ عرب کی سالمیت کے لیے مسلسل اپنے قلم کا استعمال کریں، بکے نہیں۔ اگر آپ بک گئے تو شتر بے مہار قوم کے لیے المیہ ہوگا۔ آپ حق کہتے رہیں، لکھتے رہیں، خواہ دنیا سے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ آپ ہیرو ہوں گے، آپ کی اولادوں کو کوئی بزدلی کا طعنہ نہیں دے گا، بلکہ لوگ فخریہ بیان کریں گے کہ یہ خاشقی کا لڑکا ہے، سینہ چوڑا کر کے کہیں گے کہ حق بولنے والے صحافی کی نسل کے ہیں۔